والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال في حديث آخر لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كتاب الله وعترتي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. مہمانان اعظام اور طلباء عزیز، ہر انسان کی یہ سوچ اور ہر انسان کی یہ فکر رہتی ہے کہ انسان کو اس کے معاشرے میں اور اس کی سوسائٹی میں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اس کو ایک مقام اپنی سوسائٹی کے اندر حاصل ہو، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہوں. لیکن اب اس عزت کو اور اس مقام کو اور اس مرتبے کو اور لوگوں کے درمیان اپنی جگہ بنانے کے لیے جو طریقے ہیں وہ الگ ہیں. ہماری سوچ اور ہماری فکر اس مرحلے پر یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان عزت اس وقت حاصل کر پائیں گے جبکہ ہمارے پاس ایک اچھا سا بنگلہ بھی ہو اور ایک بہت اچھی گاڑی بھی ہو لگژری، اور ہمارے پاس بہت اچھا کاروبار بھی ہو، یا ہمارے پاس ایک جائیداد ہو بہت بڑی. تو اس وقت جب یہ چیزیں ہم کو حاصل ہوں گی تو گویا کہ اب ہم معزز ہیں لوگوں کی نگاہوں میں اور لوگوں کے نزدیک ہمارا ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے. یہ ہماری دنیا کے اندر سوچ ہے. لیکن وہ ذات اور وہ شخصیت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس امت کی کامیابی اور اس کی فلاح اور کامرانی اور اس کی سربلندی کی ضمانت بنا کر جس کو بھیجا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی حدیث میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تمام لوگوں کے درمیان اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کو سکھائے. یہاں نہ دولت ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ گاڑی ہے، نہ بنگلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بالکل حقیقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کلام میں یا کسی بات میں شک کرنے والا یا اس میں پس و پیش کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج. یعنی جو بات اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلے وہ ایک حقیقت ہے، تسلیم شدہ ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے دنیا کے اندر. لیکن فرق یہ ہے کہ اگر اس راستے کو انسان اختیار کرتا ہے اور اس پر وہ یقین کرتا ہے تو میں اس مسجد میں خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو وہ مقام عطا فرمائے گا. ورنہ یہ قرآن کریم تو خود یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے امتوں کو سربلندی عطا کرتا ہے، لوگوں کو سربلندی عطا کرتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کی پستی کے، ان کے زوال کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے خیالات کی وجہ سے، ان کے نظریات کی وجہ سے. لوگوں کا تعلق جو قرآن کریم کے ساتھ ہوگا، جو اپنے دین کے ساتھ ہوگا، جو احادیث نبویہ کے ساتھ ہوگا، اسی تعلق کی بنیاد پر اور انہی جذبات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسمت کے فیصلے فرمائے گا. ہمارے درمیان
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ بلند ترین مقام پر ہے وہ انسان جو قرآن کریم کا حامل ہے، جو قرآن کریم سے محبت رکھنے والا، جو قرآن کریم سے لگاؤ رکھنے والا، جو قرآن کریم کے راستے میں اپنی پلکیں بچھانے والا، جو قرآن کریم کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو اس پر رکھنے والا، جو قرآن کریم کے الفاظ کو ادا کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت دینے والا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ اونچا اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور مقبول انسان ہے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے تعلق سے لوگوں کے رویے کی اور لوگوں کا جو سلوک اس قرآن کریم کے تعلق سے رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ کے رسول کو یہ فرمایا کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اس امت کی کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، میری اس امت نے، میری اس قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ وہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو دیا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی سربلندی کے لیے، ان کو زندگی کا راستہ سکھانے کے لیے، ان کو زندگی کی مشکلات سے اور پریشانیوں سے نکالنے کے لیے اور ان پریشانیوں کے بیچ میں اپنا راستہ ہموار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن دیا تھا اس کو تو ہم نے بند کر لیا ہے، اور ہم نے زندگی کے لیے نظام حیات حاصل کرنے کے لیے غیر مسلموں کی طرف نظر ڈالنا شروع کی۔ ہم نے تہذیب کہاں سے لی؟ غیر مسلموں سے لی۔ ہم نے شادی بیاہ کا نظام کہاں سے لیا؟ غیروں سے لیا۔ ہم نے آپسی تعلقات، آپسی معاملات کا جو طریقہ ہے وہ غیروں سے اپنایا۔ ہمارے درمیان وہ طریقہ محبوب، ہمارے درمیان وہ نظام محبوب، ہمارے درمیان شادی بیاہوں کا رواج وہ محبوب جو آج غیر مسلموں کے درمیان میں، اور جو تعلیمات اور جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے دیا، حدیث کے ذریعے دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ طریقہ نکلا، اس سے ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں اور اس طریقے کو اپنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو قدامت پرستی ہے۔ گویا کہ اگر ہم اس طریقوں کو اپنائیں گے لوگوں کے نظروں میں ہم مردود ٹھہریں گے، ہماری عزت نہیں ہوگی، ہمارا مقام نہیں ہوگا۔ جب ہماری یہ سوچ اور ہماری یہ فکر ہوگی تو کیا خواب ایک مسلمان کو سربلندی عطا ہو سکتی ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے سامنے ہمارا مقام ہو، غیر مسلم ہمارے حقوق کا خیال رکھیں، لیکن جب ہم کو اپنا مقام خود یاد نہ رہے، ہمیں اپنی عزت کا پاس نہ رہے، ہمیں اپنے مقام و مرتبے کا لحاظ نہ رہے، تو کیا دوسرے لوگ ہماری عزت کر پائیں گے؟ دوسرے لوگ ہمارے حقوق کو ادا کر پائیں گے؟ دوسرے لوگ ہماری مسجدوں کی حفاظت کر پائیں گے؟ دوسرے لوگ ہمارے قرآن کی حفاظت کریں گے؟ دوسرے لوگ آپ کے قرآن کی عزت کریں گے؟ دوسرے لوگ آپ کے اسلام کی قدر کریں گے؟ جبکہ جو اسلام اپنے لیے تھا، جو قرآن کریم اپنے لیے تھا، ہم نے دلوں سے اس کو نکالنے کا کام کیا، تب یہ دن ہم کو دیکھنے پڑے۔ قرآن کریم کے لیے کیا کیا قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی ہیں، قرآن کریم کو حاصل کرنے کے لیے اور بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے والدین کی کیا کیا قربانیاں ہوتی ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ ہے کہ وہ چھوٹے سے تھے، ان کے والدی کا انتقال ہوا، صرف ماں اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں۔ ان کی والدہ کو تڑپ تھی اور فکر تھی کہ مجھے اپنے بچے کو اللہ والا بنانا ہے، مجھے اپنے بچے کو اللہ کا ولی بنانا ہے، مجھے اپنے بچے کو عالم بنانا ہے۔ تو وہ تلاش کرتی ہے کہ مجھے اس بچے کو کسی اللہ والے کے پاس چھوڑنا ہے، بہت دور جاتی ہیں کسی عالم کے پاس اور اپنے بچے کو ان کی خدمت میں پیش کرتی ہیں کہ مولوی صاحب، عالم صاحب، میں اپنے بچے کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اور یہ بچہ آپ جیسا مجھے بنا کے دیجئے، اللہ والا بنا کے دیجئے، اور یاد رکھیے اس بچے کو اس وقت تک چھٹی نہیں دینی ہے، اس بچے کو اس وقت تک گھر نہیں بھیجنا ہے جب یہ باکمال نہ ہو جائے، جب اس کے اندر کمال پیدا نہ ہو جائے۔ جب اس کے اندر کمال پیدا ہوگا، جب اس بچے کو آپ چھٹی دیجئے گا،
دن گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، بچے کو اپنی ماں کی یاد آتی ہے، بچہ کئی بار اپنے استاد کے پاس جاتا ہے، تو استاد محترم مجھے چھٹی دیجیے، مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ باپ استاد ٹال دیتا ہے، تو میں نے اس کی ماں سے وعدہ کیا ہے جب تک کمال پیدا نہیں ہوگا میں اس کو گھر نہیں بھیجوں گا۔ لیکن ایک بار استاد کا دل پسیج جاتا ہے، انسان ہے، چھوٹے سے بچے کی جب وہ دیکھتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ بار بار آ رہا ہے کہ والدہ محترم، وہ استاد محترم مجھے گھر پہ جانے کی اجازت دیجیے، مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، استاد بہلانے کے لیے اور استاد اسے ٹالنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے روزانہ آپ اتنا سبق سناتے ہو، آدھا صفحہ، کل کو آپ 2 صفحے یا 3 صفحے یا 4 صفحے، یعنی دگنا تھیکنا چوگنا اس کو سبق دیا کہ اگر تم اسی وقت میں کل تک اتنا سبق مجھے یاد کر کے سنا دو گے تو میں تم کو چھٹی دے دوں گا، تم جا سکتے ہو ملنے کے لیے۔ اب وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ جاتا ہے اللہ کے دربار میں، وہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اتنا سبق یاد نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میرے باپ نے گھر جانے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر یہ سبق سنائے گا تو میں گھر جانے کی اجازت دوں گا۔ اے میرے اللہ تو نے ذہن دیا، اے میرے اللہ مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے، مجھے اس کی محبت ستا رہی ہے، اے میرے اللہ مجھے آپ یہ سبق یاد کرا دیجئے، میرے ذہن میں ڈال دیجئے، میرے اندر اتار دیجئے۔ خدا کی قسم کل اس وقت پر اس بچے نے وہ پورا سبق یاد کیا اور اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا، استاد جی میرا سبق سن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے گھر جانے کی۔ وہ استاد کے سامنے سبق سناتا ہے، استاد کا دل تڑپ اٹھتا ہے، استاد کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جا بچے اپنی ماں سے مل کے آ، لیکن اب دیکھیے بچہ کتنی تیزی سے جاتا ہے، کس خوشی کے ساتھ جاتا ہے اپنی ماں کے پاس۔ وہ گھر پہنچتا ہے، اپنے دروازے پر دستک دیتا ہے کہ دروازہ کھولیے، ماں کہتی ہے کون؟ کہ بایزید تیرا بچہ۔ ماں کہتی ہے میں نہیں جانتی کون بایزید بستانی، میں نہیں جانتی اس بچے کو، میں نے تو اپنے بچے کو کمال پیدا کرنے کے لیے، باکمال بنانے کے لیے عالم کے پاس بھیجا ہے، جب تک اس کے اندر کمال پیدا نہیں ہوگا بایزید میرا بیٹا نہیں ہے، بایزید میرا بیٹا نہیں ہے۔ جاؤ اور اپنے استاد کے پاس کمال پیدا کر کے آؤ۔ اس ماں کا جذبہ دیکھیے، اس ماں کی تڑپ دیکھیے، اس نے اپنی محبت کو قربان کیا اور اسی قربانی کے نتیجے میں اب اس بچے کو دیکھیے، وہ بل بلایا، تڑپا، رویا اور پھر استاد کی خدمت میں حاضر ہوا تو استاد جی میری ماں نے مجھے واپس کر دیا، میری ماں نے یہ کہا کہ جب تک کمال پیدا نہیں ہوگا تب تک گھر کے دروازے بند ہیں، مجھے میری ماں اپنی گود میں نہیں بٹھائے گی، مجھے اپنے گلے سے نہیں لگائے گی، گلے سے اس وقت لگائے گی جب کمال پیدا ہوگا۔ استاد جی مجھے باکمال بنائیے، باکمال بنانے کے بعد پھر گھر بھیجیے۔ اب 18 سال کی مدت میں 18 سال گزر جاتے ہیں، وہ بچہ اپنے گھر نہیں جاتا ہے، وہ کمال پیدا کرتا ہے، استاد اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے آج تو باکمال بنا ہے، جا اور خوشی کے ساتھ، سربلندی کے ساتھ سر اٹھا کر اپنی ماں کی خدمت میں پیش ہو۔ وہ بچہ جاتا ہے، اب ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے، 18 سال کے بعد یہ کمال پیدا ہوا۔ یہ کمال، یہ سربلندی، یہ رفعت، یہ بلندی مسلمانوں کو اور اسلام کو ایسے نہیں ملی ہے۔ یہاں کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہمارے پاس بیٹھے، میں کہتا ہوں 60 بچے 100 بچے ہمارے پاس ہیں، لیکن مجھے شکوہ ہے اس بات پر، ہمارے یہاں بچے داخلے کے لیے آئے، ہم نے بلایا، بار بار بلایا تو بچے کے داخلہ کرنے کے لیے والدین آئے، باپ آئے، باپ نہیں ہے بھائی آئے، لیکن بچہ آتا ہے کہ ہمارا داخلہ لو، آپ اسکول میں جائیں گے، گورنمنٹ اسکول میں پڑھائیں گے، وہاں پیرنٹس میٹنگ ہوگی، سب جائیں گے، کیونکہ قدر ہے اس کی، اس نظام کی جو انگریزوں کا تھوکا ہوا، چاٹا ہوا۔ قرآن کی عزت میں مدرسوں کا مقام نہیں، اپنی تعلیم سے، اپنی تعلیم کے تعلق سے وہ قدر نہیں ہے، تب ہم مدرسے میں نہیں آتے اپنے بچوں کو لے کر۔ اسکول میں پرنسپل بلائیں تو ہم جائیں گے، 100 بار جائیں گے، کیونکہ ہمیں قدر ہے، ہم جیب سے پیسے دے رہے ہیں، 1000 روپے فیس، 5000 روپے فیس، تو ہم پیسے کے لیے وہاں جاتے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے۔ اور مدرسے میں ہم بلا کے لائیں، مدرسے والے گاؤں میں بلا کے لائیں، گھر گھر جائیں، باپ کو بولیں، بہن کو بولیں، ماں کو بولیں، لیکن اس کے بعد بچہ آئے گا ہمارے پاس کہ بچے کو پڑھنا ہے، باپ نہیں آئے گا، والدین نہیں آئیں گے، تو ایک کمال پیدا ہوگا۔ کمال میرے بزرگوں ایسے پیدا نہیں ہوتا، والدین کی تڑپ ہو، والدین کیا ہوتا ہے، ماں پہلی کو ہوتے ہیں،
بچے کی جب والدین کے اندر تڑپ نہیں ہے اپنے بچوں کو کہ میں کمال پیدا کرنے کی، ان کو اونچا بنانے کی، تو بچے کے اندر وہ کمال پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کے تعلق سے اگر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے تو میں خدا کی قسم کھا کر اس مسجد کے اندر کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی ابو حنیفہ پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی امام شافعی پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی امام احمد بن حنبل پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی امام ابن تیمیہ پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہ معین الدین چشتی کہ آج جس کی برکتوں کی وجہ سے، جس کی قربانیوں کی وجہ سے اور جس کی دعاؤں کے طفیل میں آج اسلام اس ہندوستان کے اندر آیا، اس کا اسلام کا سہرا معین الدین کے سر جا کر سجتا ہے۔ وہ معین الدین چشتی جو اپنی ماں کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ماں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قبول کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قبول کر لیا، لوگ میرے ہاتھ پر ایمان لا رہے ہیں، لوگ میرے ہاتھ پر توبہ کر رہے ہیں۔ اس کی ماں کہتی ہے معین الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے، معین الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ کمال میرا ہے۔ میں نے 2.5 سال تجھے دودھ پلایا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی بے وضو تجھے دودھ پلایا ہو، میں نے تجھے دودھ پلایا تو باوضو ہو کر دودھ پلایا۔ ماں باپ کے اثرات بچوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں، ماں باپ کے اثرات، ماں باپ کے جیسا کردار ہوگا بچہ اسی راہ پر چلتا ہے۔ آج اگر ہم یہ سوچیں کہ ہماری کمائی کیسی بھی ہو، ہم اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، پالنا ہے، دنیا کے اعتبار سے اونچے مقام پہ پہنچانا ہے، کمائی کیسی بھی ہو، ہم جھوٹ بول جائیں تجارت میں، غلط کاروبار کر لیں، کسی کو دھوکہ دے لیں، کسی کو رشوت دے کے کام کرا لیں، کسی سے رشوت لے لیں، بینک سے لون لے لیں، کرسی کارڈ بنوا لیں، وہی اپنے بچوں کو کھلا دیں، اسی سے پیٹ بھرائیں، تو جس دل کے اندر نجاست جمع ہو، اس روپیے کی، اس پیسے کی، اس کے اندر غلاظت ہو، تو آپ مجھے یہ بتائیے تو کہ کیا قرآن کریم اس کے دل کے اندر اثر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ شیشے کا گلاس جس کو نہ دھویا جائے اور جو گندا ہو، کالا ہو، اس کے اندر آپ دودھ ڈالنے لگے تو وہ بھی دھندلا ہی نظر آئے گا، پانی ڈال دیں وہ بھی دھندلا ہی نظر آئے گا، کتنا ہی اچھا مشروب ڈال دیں وہ بھی دھندلا ہی نظر آئے گا۔ گلاس اندر سے پاک نہیں ہے، پاک چیز ڈالیں وہ ناپاک ہو۔ گلاس کے اندر مشروب آپ تبھی پی سکتے ہیں جبکہ گلاس اندر سے پاک پیو، صاف پیو۔ اگر پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے، جو بھی چیز ڈالیں گے وہ ناپاک ہوگی۔ اس لیے بچوں کو پڑھانے کے لیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ واقعتاً ہمیں اپنے بچوں کے اندر کمال پیدا کرنا ہے اور انہیں باکمال بنانا ہے، اور اگر واقعتاً دنیا کے اندر ان کو بلندیوں کی رفعت کی بلندیوں تک ہمیں پہنچانا ہے، تو یاد رکھیے سب سے پہلے اپنا کھانا حلال کیجئے، اپنے بچوں کو حلال کھلائیے، اور سب سے پہلے اپنی زندگی کو سنواریے، اپنی زندگی کو سدھاریے، اپنے اندر تقوی پیدا کیجئے، خشیت پیدا کیجئے، للہیت پیدا کیجئے۔ یہ نسل جبھی ترقی کرے گی اور جبھی کامیاب ہوگی، جبھی کامان ہوگی، اور جبھی واقعتاً اس کے پڑھنے کے اثرات ہمارے معاشرے کے اندر ظاہر ہوں گے۔ اور اگر ہمارا کھانا پینا کمانا اور ہماری زندگی اگر محفوظ نہیں ہے اور اگر صحیح راستے پر ہم خود چلنے والے نہیں ہیں، تو یاد رکھیے یہ بچے باکمال نہیں بن سکیں گے۔ باکمال بنانے کے لیے جہاں اساتذہ کی محنت کا دخل ہے تو وہیں سب سے پہلے والدین کی قربانیاں اس کے اندر ایک بنیاد کے پتھر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر والدین اور گھر والے اپنے بچوں کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یاد رکھیے 70 سال اس ہندوستان کو آزاد 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس امت نے ترقی نہیں کی ہے بلکہ پستی میں گئی ہے۔ اگر ہماری حالت یہی رہی، اسی طرح رہی، تو مزید سوال کا شکار ہوں گے، اور اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں پیچھے لوٹنا پڑے گا۔ کہاں؟
ہمیں صحابہ کے دور میں لوٹنا پڑے گا، تابعین کے دور میں لوٹنا پڑے گا، تبع تابعین کے دور میں لوٹنا پڑے گا۔ یہ قرآن کریم ایک تو کتاب کی شکل میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجسم نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھی دیا ہے۔ کانا خلقہ القرآن، قرآن حدیث میں کہ اللہ کے اخلاق کیا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ یعنی اگر چلتا پھرتا قرآن کریم آپ کو دیکھنا ہے تو پھر اللہ کے رسول کی سیرت کو دیکھ لیں، ان کے سوانے کو دیکھ لیں اور ان کے نمونے کو دیکھ لیں، تو پھر ہمیں جہاں قرآن کریم کو سیکھنا ہے لیکن عملی اعتبار سے اگر سیکھنا ہے تو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں۔ اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں کامرانی ہے، یہی ترقی کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ترقی کا راستہ نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ زبان نبوت کہہ رہی ہے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ آپ کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتے، آپ گمراہ نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم میری کتاب کو پکڑے رکھو گے اور میری اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو گے اور میرے طریقہ کار پر جب تک جمے رہو گے تو یہ امت نہ گمراہ ہو سکتی ہے، نہ ذلت کا شکار ہو سکتی ہے، نہ پستی کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو اگر ترقی کرنی ہے ہمیں تو ترقی کے لیے ہمیں کتاب اللہ کو یعنی قرآن کریم کو تھامنا ہے اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنانا ہے۔ طریقہ کار کا مطلب یعنی پوری زندگی کا نظام، پوری زندگی کا نظام اللہ کے رسول کا وہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اسی راستے پر اگر ہم چلیں گے تو کامیابی ہوگی، اور اگر اس راستے کو ہم چھوڑتے ہیں تو یقین مانیے کہ کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، سربلندی نہیں عطا ہو سکتی۔ دوسروں کے سامنے ناک رگڑنے سے، اپنی پیشانی رگڑنے سے پیشانی رگڑنی ہے تو اللہ کے دربار میں رگڑ کر اور اللہ کے دربار میں اپنی ناک کو رگڑ کر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو قبول فرمائے، اس ادارے کو قبول فرمائے، یہاں کے لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور یہاں کے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو اس مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا، بہت بڑی قربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائے۔ مبارکباد کو مستحق ہیں تمام لوگ جن کے بچے یہاں پہ پڑھنے کے آتے ہیں اور جو یہاں پہ تشریف لائے، یقیناً ان کے دل میں کہیں نہ کہیں مدرسے کی اور قرآن کریم کی اور اسلام سے محبت ہے، اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے سامنے تشریف فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔